اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم لوگ جس عنوان پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قبر کی پہلی رات۔ دنیا کے سفر میں ہر انسان محو سفر ہوتا ہے کہ ایک روز دنیا اور آخرت کے درمیان موت کے دہلیز پر آ جاتا ہے۔ یہاں اس کی ملاقات موت کے فرشتے سے ہوتی ہے۔ اس ملاقات کے بعد دنیا کے مسافر کا اگلا قدم یا تو بہشت بری میں ہوتا ہے یا پھر نار جہنم میں۔ انسان اس دنیا میں اپنے خالق اور مالک کو بھول کر غفلت کی نیند سو رہا ہے، حالانکہ زندگی اپنا سفر بہت تیزی سے طے کر رہا ہے۔ سمجھدار اور ہوشیار انسان وہی ہے جو موت سے پہلے اپنا اعمال درست کر کے اللہ کے جنت کا حقدار بن جائے، ورنہ وقت نکل جانے کے بعد سوائے افسوس اور پچھتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ جب دنیا کی تھوڑی سی سختی، تھوڑی سی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر قبر کی وہ سختی اور وہ گرمی کی شدت ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں جو اس دنیا کی گرمی اور سختی سے ہزاروں درجہ زیادہ ہے۔ اس قبر کی اندھیری رات جہاں روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس کا تصور کر کے ہی انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس تنگ اور تاریک کوٹری میں ہمارا جو انجام ہوگا، اللہ کی پناہ۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے۔ یہاں پر ہم نیک اعمال کر لیے تو یہی نیک اعمال ہمارے لیے کل قبر میں گھٹا ٹوپ اندھیرے میں روشنی کا کام کریں گے۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لاش چارپائی پر رکھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اسے اٹھاتے ہیں، تو اگر وہ نیک تھا تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی سے لے چلو، اور اگر وہ نیک نہ تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے، ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جاتے ہو؟ پھر فرمایا کہ انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اس کی آواز سن لے تو ضرور بے ہوش ہو جائے۔ ایک دوسری حدیث جو سنن دارمی کی ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نیک بندے کی قبر 70 ہاتھ مربع کشادہ یعنی چوڑی کر دی جاتی ہے، پھر منور کر دی جاتی ہے، پھر اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب تو سو جا، جیسے کہ دلہن سوتی ہے، جیسے اس کے شوہر کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا، یہاں تک کہ قیامت کے روز اس جگہ سے اٹھایا جائے گا۔ اور اگر مرنے والا منافق یا کافر ہے تو پھر اس کی قبر بھیج دی جاتی ہے، یعنی آپس میں ملا دی جاتی ہے، جس وجہ سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر چلی جاتی ہیں، پھر وہ قبر کے اندر عذاب میں مبتلا رہتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے روز اسے وہاں سے اٹھایا جائے گا۔ قبر کی اندھیری رات بڑا ہی وحشت ناک اور ہیبت ناک ہے، جو سانپ اور بچھوؤں اور حسرت المخلوقات کا گھر ہے۔ آج جس دولت اور بینک بیلنس پر اور بڑی بڑی کوٹھیوں اور چمچماتی ہوئی کاروں پر نازاں ہے، وہ سب یہیں پہ رہ جائیں گے۔ جس اولاد کے لیے تو حلال اور حرام کا تمیز بھول چکا ہے، وہ تمہیں قبر میں دفنا کر چلے آئیں گے۔ اس قبر کی کالی اندھیری رات میں صرف تمہارے نیک اعمال کام آئیں گے جو روشنی کا کام کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر مومن بندے کا سر ایسے دباتی ہے جیسے کسی کے سر میں درد ہو، اور اس کی شفقت والی ماں آہستہ آہستہ اپنے بیٹے کا سر دباتی ہے، اور وہ اس سے راحت اور آرام پاتا ہے۔ اور اللہ کے بارے میں شک کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، اور وہ قبر میں اس طرح بھیجے جائیں گے جیسے انڈے پر پتھر رکھ کر دبا دیا جائے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے قبر کی عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔
سنن ترمذی کی روایت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ سنن دارمی کی روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں کافر پر ضرور 99 اژدہے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے ڈستے رہتے ہیں۔ ان کے زہر کا یہ عالم ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر فنکار مار دے تو زمین بالکل سبزہ نہ اگائے، یعنی بنجر ہو جائے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور دفن کے بعد جب لوگ واپس ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، سو وہ اگر مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے آ جاتی ہے اور روزے اس کے داہنے طرف آ جاتے ہیں اور زکوٰۃ اس کے پاؤں کی طرف سے آ جاتی ہے اور صدقہ اور نوافل نماز اور لوگوں کے ساتھ جو خیر اور نیکی ہے اس کے پیروں کی طرف آ جاتی ہے۔ اگر اس کے سرہانے کی جانب سے عذاب آتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ میری طرف سے جگہ نہ ملے گی، پھر اس کی داہنی طرف سے عذاب آتا ہے تو روزہ کہتا ہے کہ ہماری طرف سے جگہ نہ ملے گی، پھر بائیں طرف سے عذاب آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے کہ میری طرف سے جگہ نہ ملے گی، پھر پیروں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو امور خیر صدقہ احسان کے کام جو لوگوں کے ساتھ کیے گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہماری جانب سے جگہ نہ ملے گی۔ قبر ہر انسان کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ایک دن ہر بشر کو میری آغوش میں آنا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر۔ قبر یہ اعلان کر رہی ہے کہ میرے پاس آنے سے پہلے اندھیرے گھر کے لیے روشنی کا انتظام کر کے آنا، نماز کا نور لے کر آنا، روزہ زکوٰۃ اور حج لے کر آنا، نیک اعمال سنت رسول کے مطابق لے کر آنا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت لے کر آنا، کسی کا دل دکھا کر، کسی کا حق مار کر، کسی کو ستا کر، ماں باپ کی نافرمانی کر کے مت آنا۔ 3 سوالوں کا جواب میرے پاس لے کر آنا۔ نمبر 1 تمہارا رب کون ہے، نمبر 2 تمہارا دین کیا ہے، اور نمبر 3 تمہارے نبی کون ہیں۔ ان سوالوں کا جواب اگر تم نے صحیح دے دیا تب تو تمہاری خیر ہے، تم کو روشنی بھی ملے گی، جنت کی نعمتیں بھی ملے گی، ہر آسائش کا سامان ملے گا۔ اور اگر تم نے ان سوالوں کا جواب صحیح نہیں دیا تو پھر تمہاری قبر میں نہ تو روشنی ہوگی بلکہ تمہارا استقبال سانپ، بچھو، آگ اور اذیتناک اور ہیبتناک حسرت المخلوقات کریں گے۔ اس لیے میرے بہن اور بھائیوں، موت سے پہلے اپنے اعمال درست کر لو اور خدا کے انعام کے مستحق بن جاؤ، ورنہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔